ہاں آج بھی 5 پنجتن پاک ہے نہیں؟ بولو آج بھی تو 5 تک آنکڑا چلے گا، 11ویں کا بھی آنکڑا چلے گا، 5 کا بھی آنکڑا چلے گا، ہو سکتا ہے چلتا ہے، اور 40 کی بھی آنکڑے چلتے ہیں۔ تو یہ 5 پنجتن پاک تھے، ود، سرع، یغوث، یعوق، نصر۔ اور حیرت ہوگی آپ کو، آج بھی غیر مسلم جو ہندو ہیں ان کے ہاں بھی 5 پنجتن پاک، ہاں 5 ہیں، رام، لکشمن اور رام، لکشمن، سیتا، لو اور کش، لو اور یہ لو اور کش یہ رام کے بیٹے۔ لو تو حقیقی بیٹا ہے، کش تو جنگل میں پیدا ہوا تھا، گھاسوں سے پیدا کیا تھا کسی سادھو نے سیتا سے، اللہ بہتر جانتا ہے اس کا کیا معاملہ ہے۔ المہم یہ 2 بیٹے، ان میں ود، سرع، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 بزرگوں میں ایک عورت ہے، یہاں ایک عورت، اس میں ایک عورت کا نام ہے۔ یہ ہندو لوگ جو 5 مانتے ہیں اس میں بھی ایک عورت ہے، اس میں بھی ایک عورت، کون؟ سیتا۔ مسلمانوں نے بھی 5 پنجتن اور ان میں بھی ایک عورت ہے، میں بتاؤں کون سی؟ آپ نے اکثر بیشتر بڑے بڑے باباؤں کے اور بڑے بڑے باباؤں کے ماننے والوں کے دروازوں پہ یہ دعا دیکھی ہوگی، اور وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا ہے وہ دعا کیا ہے بتاؤ؟ ہاں کیا ہے؟ یاد نہیں آپ لوگوں کو نہیں معلوم؟ میں نے بتایا ہے اور افسوس کیا آپ کو نہ معلوم ہے۔ وہ دعا ہے لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء والحاطمہ۔ لی خمسۃ، ہمارے 5 پنجتن پاک ہیں، اطفی بہا، اطفی مطلب تفی نار، کیا مطلب؟ اسی سے واحد متکلم ہے، اطفی بہا، جن 5 کے ذریعے سے ہم بجھاتے ہیں، حر الوباء، وبا مانے وبا، اور حر مانے جلانا، گرمی، حارہ نہیں، یہ حیین نظارہ، یہ حارہ سے حارہ مت کہو استغفر اللہ، حارہ بہت بری چیز ہے، حر مانے بیماری، زبردست بیماری، تو یہ آپ اس علاقے کا نام حارہ کہہ کر کے اس کو حر سے حارہ مت کہو، یہاں نیک صالحین لوگ آپ جیسے بزرگ رہتے ہیں، یہ حیین نظارہ ہے، یہ کیا ہے؟ ہاں آپ وزیروں کے محلوں میں رہتے ہیں ماشاءاللہ، وزراء کے محلے میں، تو لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء، ہم بجھاتے ہیں 5 کے ذریعے سے وباؤں کی گرمی اور اس کی حرارت کو، حر الوباء والحاطمہ، اور اس بیماری کو جو انسان کو توڑ کر ہم اس بیماری کو بھی دور کرتے ہیں، کس کے ذریعے سے؟ ان 5۔ کون 5 ہیں؟ المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہما والفاطمہ۔ المصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، والمرتضیٰ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ، وبناہما، اور ان دونوں کے بیٹے حسن اور حسین، والفاطمہ، اور یہاں بھی عورت ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ، یہ ہیں 5۔ بولو یہ عقیدے کہاں سے دیے جا رہے ہیں؟ یہ کوئی نئے نہیں ہے، یہ پورے ڈھانڈے چلے آ رہے ہیں برہمنیت سے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں یہ صوفی جو ہوتے ہیں یہ یہودیوں اور برہمنیوں کی پیداوار، صوفیہ جو ہے، صوفیہ ٹوٹلی میں کہوں کہ فلانے بڑے پاک ہیں، بڑے پویتر ہیں، ارے ان کے پیچھے جاؤ گے گند کہیں نہ کہیں نظر آئے، بالکل یہ پورا ڈانڈا ان سے ملا ہوا ہے، پورا ڈانڈا ملا ہوا ہے تصوف کا۔ ہاں یہ سب ایک حمام میں ننگے ہیں، میرے سامنے کوئی اپنی طہارت اور پاکیزگی کا تذکرہ نہ کرے، یا کسی کے جھوٹی اور سچی کرامتوں کو لا کر بیان کر کے بھیجے فلانے بزرگ لگانے، ارے تم نے بنایا نہیں، سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ حقیقت ہے شرک کے ابتدا کی۔ شرک اس طرح حکومت اس قوم میں اللہ کے بندوں میں داخل ہوا، اور پھر اس کے بعد آج تک یہ شرک چلتا آ رہا ہے۔
اور ہمارے نبی انہی مشرکین میں بھیجے گئے. اور آج کی امت کے اندر بھی شرک آیا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھنے والے مشرک کیسے ہوں گے؟ مشرک تو شرک خلاف. اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت میں کوئی مشرک ہی نہیں ہوگا. واہ واہ، یہ کہاں سے بیٹا بول رہا ہے؟ اس کو پوچھو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین. اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی جب تک کہ میری امت کے کچھ لوگ مشرک نہ بنیں اور وثن کی، اوثان کی پوجا، بتوں کی پوجا نہ کریں. اس وقت تک قیامت. اور یہ جو آج چلے پوجے جا رہے ہیں پتھر لا کر کے قوم نوح کی طرح کی، یہ چلہ کس کا ہے؟ خواجہ غریب النواز کا ہے. یہ چلہ شیخ عبد القادر جیلانی کا ہے. اور چلے کا مطلب کیا ہے؟ اس قبر کی مٹی لے آئی ہے، اس قبر کا جھنڈا لے آیا ہے، اس قبر کی اینٹ لے آئی. محلے میں بامبے وغیرہ میں دیکھو جھنڈے لگا کے کس کا چلہ ہے؟ غوث پاک کا چلہ. آج ان کے چلے پر 11ویں ہے، آج ان کے چلے پر جمعرات کو فاتح ہے، وہاں بابا آ رہے ہیں، وہاں جھوما جا رہا ہے، وہاں تعریف، سب کے چلے پلے سب کر رہے ہیں. یہ سارے کے سارے یہودیت اور نصرانیت اور برہمیت کی دین. اسلام سے اس کا ذرہ برابر بھی کوئی رشتہ اور تعلق نہیں ہے. اللہ انہیں یا تو نیز تو نابود کرے، غارت کرے، یا اللہ انہیں ہدایت کرے. اور یہ سارے کے سارے کہتے ہیں کہ ہم دین محمدی پر ہیں اور ہم نبیوں والے راستے پہ چل رہے ہیں. یہی نبیوں کی دین، نبیوں کا دین ہے. ارے نبی تو شرک کو مٹانے کے لیے آئے تھے. نبی نے تو شرک کو مٹایا، ان کی امت شرک کو بیدار کر رہی ہے. جیسے کرسچن کہتے ہیں ہم عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر ہیں اور وہ جھوٹ بول رہے ہیں. جیسے عیسائی یہودی کہتے ہیں ہم دین موسوی پر ہیں، حالانکہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں. آج بھی امت محمدیہ میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم دین نبی پر ہیں اور وہ جھوٹ بولتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح عیسائیوں کا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام سے نہیں ملتا، موسیٰ اور یہ یہودیوں کا عقیدہ اور عمل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نہیں ملتا، ایسے ہی امت محمدیہ میں بھی کچھ کلمہ پڑھنے والے مشرکین ایسے ہیں جن کا ایمان اور عقیدہ اور ان کا عمل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتا. مومن وہی ہے اور نبی کی راہ پر وہی ہے جس کا ایمان اور عقیدہ بھی نبی جیسا ہے اور جس کا عمل بھی نبی جیسا ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں، وہی مومن وہی ہے. باقی توبہ کر لو نہیں تو تمہیں جنت میں جانے کی کوئی گارنٹی نہیں. جاؤ گے انہی فقیروں اور انہی مجذوبوں کے ساتھ جن کو لوگ پرستش کر رہے ہیں، پوج رہے ہیں اپنا اللہ سمجھ کر کے. خدا نبی کے ساتھ جانا ہے تو نبیوں جیسا عمل، نبیوں جیسا ایمان اور عقیدہ رکھو. کوئی مائی کلال ثابت کر دے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی درگاہ پوجی ہے، بولو. کوئی مزار بنایا ہے؟ باپ ابراہیم کی بڑی عزت کرتے تھے، لیکن ابراہیم کی قبر پہ گئے وہ؟ مکے کے اندر بھی بہت ساری قبریں، فلسطین بھی گئے، کہاں گئے؟ کہیں کسی کی قبر پوجی؟ اور خود حضرت صحابہ نبی کے جو شاگرد تھے انہوں نے نبی کی قبر کو پختہ بنوایا، پورا پاٹ کیا. کون کہتا ہے؟ جو کہے وہ اس کے منہ میں خاک، جھوٹ بولتا ہے خبیث. وہ مسلمان نہیں ہے جو صحابہ کرام پر اس طرح کی تہمتیں لگائے. استغفر اللہ. صحابہ کرام مشرک نہیں تھے، انبیاء علیہ السلام مشرک نہیں. سیدھی سی بات. اور آپ بھی کہا کرو